السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری ایک جن کے بارے میں ہے جو کہ پیپل کے درخت کے اوپر تھا۔ پیپل کے پیڑ کے بارے میں آپ کی اکثر ریکویسٹ آتی تھی کہ پیپل کے جن کے بارے میں آپ کو یہ سٹوری سنائیں، اور یہ سٹوری حمزہ خان نے راولپنڈی سے سینڈ کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام نجم ہے اور میں ایک جن ہوں۔ آپ نے بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو اپنی کہانی خود سناتا ہوں۔ میں ایک گھر کے صحن میں لگے پیپل کا مقیم ہوں، جس کے نیچے وہ اکثر ناول پڑھا کرتی تھی۔ اس کا نام بلقیس تھا، پر اس کے گھر والے اسے بالی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پر عاشق ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں، بس جب وہ ناول پڑھتی ہے تو میں اوپر پیڑ پر بیٹھا اس کے ناول پڑھتا دیکھتا رہتا ہوں۔ دوپہر ہونے والی تھی اور میں بالی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اچانک وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور بولی کہ اماں، میرا ناول نہیں مل رہا، کہیں آپ نے تو نہیں چھپا لیا؟ اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ اس کی ماں بولی کہ صبح صبح تجھے ناول کی پڑ گئی ہے، تجھے کوئی اور کام نہیں ہے؟ میں اپنی جوانی میں ایسی نہیں تھی، تم پتہ نہیں کس کے اوپر گئی ہو۔ اچانک دادی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میرا ناول چھپا لیا ہے۔ بالی نے اپنی ماں کی شکایت اسے لگائی۔ پگلی، تیری ماں نے بھی میں نے ہی سنبھال کر رکھا ہے۔ رات کو تو درخت کے نیچے بھول گئی تھی تو میں نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ دادی نے اسے بتایا اور پوچھا کہ تو جنوں والی کہانیاں کیوں پڑھتی ہے؟ بالی نے جواب دیا کہ مجھے جنوں سے خاص لگاؤ ہے، اسی لیے میں ان کی کہانیاں پڑھتی ہوں۔ ایک شام بالی اپنی سہیلی فاخرہ کے گھر آئی تھی تو وہاں اسے فاخرہ کے باپ کے ساتھ ایک عجیب آدمی نظر آیا، جس کو ایک بڑی پگڑی بندھی ہوئی تھی اور گلے میں بہت ساری مالائیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، مگر فاخرہ کا باپ اور ماں اس کے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ بالی جسے ہی فاخرہ کے گھر اندر داخل ہوئی تو وہ آدمی بھی بالی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور بالی اس کی نظروں سے گھبرا کر گزرتی ہوئی فاخرہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ یہ آدمی کون ہے؟ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اور بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑا عامل اور کامل آدمی ہے۔ فاخرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی۔ عامل اور کامل آدمی کسی کی بیٹیوں کو ایسے نہیں گھورتے جیسے یہ مجھے گھور رہا تھا۔ ارے تجھے ہمارے گھر میں پہلی بار دیکھا ہوگا، اسی لیے تجسس کی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، اور تو پاگل ہو گئی ہے۔ ہمارے ابا تو ان سے پاؤں پڑ کر ملتے ہیں اور وہ میرے اماں اور ابا کے سر پر ہاتھ رکھ کر ملتا ہے۔ بالی اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ تم ایسے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہی میں؟ پیر صاحب کی بہت سی کرامتیں ہیں جو اب تک اماں اور ابا ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جو 2 سال پہلے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی، جس میں اماں کے زیورات اور سب پیسے چلے گئے تھے، ان پیر صاحب نے اپنے کرامات سے چور حاضر کیے تھے اور ہماری چوری بھی واپس مل گئی تھی۔ پھر ایک جمعرات کو پیر صاحب ان کے گھر آ گیا اور ان کے صحن میں چرپائی رکھی گئی تھی جس پر وہ بیٹھا تھا۔ بشیر اپنی بیوی اور ماں اور بیٹے کے ساتھ زمین پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بالی اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب تسبیح پھیرتا ہوا گھر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پانی مانگا تو بشیر نے بالی کو آواز دی۔ بالی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی گلاس لے کے آئی تو پیر صاحب پھر اسے گھورتے ہوئے نظروں سے دیکھنے لگا اور اس نے گلاس لیا۔ بالی گھبراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر پیر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری پیر صاحب؟ بشیر نے حیرانی سے خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھا
اس گھر کے آس پاس ایک دیگچی دفن ہے جس میں بہت سارا سونا پڑا ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ کہا تو وہ بشیر اور رضیہ ایک دوسرے کی طرف خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگے اور ساتھ دادی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پھر حیرانی کی کیفیت میں بشیر کہنے لگا کہ سائی ہم نے تو کوئی ایسی دیگچی یہاں نہیں دیکھی۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ گھر ایک امیر آدمی کا تھا جس نے اپنا سارا سونا چوری کے ڈر سے زمین میں دفن کیا تھا، اور جب وہ لوگ یہاں سے گئے تو اپنی دیگچی یہیں بھول گئے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ پیر صاحب نے بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا مسئلہ ہے مرشد سائی؟ بشیر نے اداس ہوتے ہوئے ان سے پوچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دیگچی کس طرف دفن ہے۔ اب تو سارے گھر کی کھدائی تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گھر بہت بڑا ہے۔ پیر صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ مرشد سائی، تو آپ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ آپ بتائیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گا، اور بے شک دیگچی کا آدھا سونا آپ رکھ لینا۔ بشیر نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ پیر بولا کہ نہیں، یہ سونا آپ کو ہی مبارک ہو، مجھے بس 3 راتیں آپ کے گھر میں چلا کاٹنا پڑے گا، اور ہاں اس بات کا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کیونکہ اگر کسی نے اس بات کی باہر خبر کر دی تو حکومت اور پولیس والے آ سکتے ہیں۔ تو بشیر اور اس کی بیوی کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں سائیں، اس بات کا خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے ایک پاک دامن لڑکی بھی چاہیے جو میرے چلے کے دوران سفید چادر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گی۔ پیر صاحب کی بات سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن وہ پاک دامن لڑکی کہاں سے لائیں گے ہم؟ بشیر نے سوچتے ہوئے کہا، ہماری بالی ہے۔ رضیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کہیں آپ اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے جو ابھی پانی لے کے آئی تھی؟ پیر صاحب نے سوالی نظر سے دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، تو دونوں نے گھاؤں میں گردن ہلائی۔ وہ بہت برکت والی لڑکی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں، آپ جب بولیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو بشیر نے کہا کہ سائیں، یہ نیک کام میں جتنی جلدی ہو جائے تو اتنا بہتر ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں کل رات آؤں گا، تم لوگ میرے لیے کمرہ تیار رکھنا۔ پیر صاحب کے جاتے ہی یہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے اور میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ دیگچی تو مجھے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو پیر صاحب کو نظر آ گئی تھی۔ یہ پیر صاحب تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ بالی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے پیر صاحب سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ چلے پر نہیں بیٹھوں گی۔ تو اس کی دادی بولی کہ بیٹا وہ تو اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر کیسا؟ میں تو اس وقت ہی ان کی مریدنی بن گئی جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، یہ دیگچی تم لوگوں کو ہی مبارک ہو، اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ دادی بالی کو سمجھا رہی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں پیر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ بالی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر اس کی ماں کو غصہ آیا۔ پھر آخر بڑی مشکل سے بالی بھی راضی ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد آج مجھے یہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں کسی بھی کونے میں دیگچی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ پیر صاحب جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا مجھے بھی انتظار تھا۔ پیر صاحب نے ان کے گھر آ گیا، رات کا کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھایا اور بالی کو سفید چادر میں اس کے سامنے لایا گیا۔ تو پیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بشیر کو حکم دیا کہ بالی کو الگ کمرے میں بٹھائے اور قرآن پڑھنے کا کہے، اور بشیر بالی کو اس کے کمرے میں لے آیا۔ تو بالی نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا کہ ڈر کس بات کا، ہم ساتھ والے کمرے میں ہوں گے، بس تم بیٹھ کر قرآن پڑھتی رہنا اور گھبرانا مت، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں ساری رات صحن میں چلا کاٹوں گا، تب تک بالی کے کمرے میں کوئی نہ جائے، اور آپ کو کسی بھی قسم کی آوازیں آ سکتی ہیں، پر آپ ان پر دھیان مت دینا، کیونکہ یہ جنات کی آوازیں ہوں گی جو کہ میرا چلا خراب کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ آپ لوگ بس اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ یہ سن کر بشیر وہاں سے چلا گیا۔ پھر پیر صاحب نے اپنی جیب سے کوئی پاؤڈر سا نکالا اور پانی کے جگ میں ڈال دیا اور بشیر کو آواز دی اور اسے کہا کہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اسے تم بھی پیو اور باقی لوگوں کو بھی پلا دو، اور یاد رکھنا اب بالی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔
بشیر پانی لے کر سب کو پلانے لگا۔ اب میں پیر صاحب کی پوری کہانی کو سمجھ چکا تھا، کیونکہ اس پانی میں نشہ آور گولیوں کا پاؤڈر تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا جو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر مجھے انسان ذات سے نفرت سی محسوس ہونے لگی، جو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی معصوم زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ مجھے بشیر پر بھی غصہ آنے لگا، جو دیگچی کی لالچ میں اپنی بیٹی کو بھی بھول چکا تھا اور اپنی اس معصوم بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔ پھر رات کا سناٹا چھا چکا تھا اور سب سو چکے تھے۔ پیر صاحب اٹھے اور بالی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو بالی آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور قرآن پاک اس کی گود میں تھا۔ شاید وہ تھک چکی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی۔ پیر صاحب نے کہا کہ آنکھیں مت کھولو، بس میرا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ بالی ڈر رہی تھی اور خود ہی خود میں سمٹی جا رہی تھی، اور اس نے پیر نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے قرآن اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اپنی آنکھیں مت کھولنا بالی، کیونکہ یہاں جنات آ چکے ہیں جو میرا چلہ خراب کرنے کے لیے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کمرے سے بھاگ جاؤں۔ تمہیں بس ڈرنا نہیں ہے، اگر تم نے آنکھیں کھولی تو وہ تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ یہ سن کر بالی کی بند آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پیر صاحب یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے کی کنڈی لگانے لگا اور بالی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ بالی کے گال پر پھیرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف ہمارے اصول تھے اور دوسری طرف بالی کی زندگی۔ یا اللہ تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج دے۔ اچانک مجھے بالی کے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور میں نے دروازے کی کنڈی زور سے کھڑکا دی۔ پیر صاحب ایک دم سے چونک اٹھے، اور یہ کون آ گیا اس وقت؟ گھر والے تو صبح تک ہوش میں نہیں آ سکتے، اس نے دل میں سوچا، اور دروازہ دوبارہ بجنے لگا۔ بالی بھی آنکھیں بند کیے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید اس کی چیخ سے ابا آ گئے ہیں۔ پیر صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ اب میں خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ پیر صاحب نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ میں ایک جن ذات ہوں، میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نکل جا یہاں سے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، اور یہ ایک جن انسانی روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پیر صاحب نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر تو شیطان کے روپ میں آ سکتا ہے تو میں بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں نے دروازے کو غائب کر دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا کہ فقیر سائیں مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ان کے گھر کی طرف قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ پھر میں نے اسے اپنی آنکھ کے اشارے سے فضا میں بلند کیا۔ وہ ہاتھ اور ٹانگیں ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا، سائیں مجھے معاف کر دو، سائیں مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے گھر سے باہر کچرے میں پھینک دیا۔ پھر اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے بالی کھڑی تھی۔ وہ ایسے حیرت سے بت بنی مجھے دیکھ رہی تھی کہ اگر ذرا سا بھی ہلی تو ٹوٹ جائے گی۔ بالی حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میں خود کو اب غائب کر چکا تھا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی دادی کے کمرے میں آئی اور ان سے لپٹ کر سو گئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلدی اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر میں ٹہلتا ہوا گھر سے باہر گنے کے کھیتوں کی طرف آ گیا۔ میں میٹھے کا بہت شوقین ہوں، اس لیے اکثر رات کو یہاں آتا ہوں۔ پیر صاحب بھاگ چکا تھا اور اس کی دھوتی بجلی کی تاروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں یہ سب سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ آج میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور یہ خیال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ اچانک کہ مجھے کھیتوں میں سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ کوئی نوجوان تھا اور اپنی تیز آنکھوں سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔
میں بہت حیران ہوا کہ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ سکتا ہے۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ میں نے اسے آواز دی۔ ہاں، تم نجم ہو۔ اس نے میرا نام لیا اور کچھ ہڈیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ تم کھاؤ گے؟ نہیں، میں ماंس نہیں کھاتا۔ اور تم کون ہو؟ پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ پہلے ہم دونوں کے بیچ ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، پر آج وہ دیوار تم نے توڑ دی اور اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا یہ جواب سن کر ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے غصے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھ سے کھل کے بات کرو۔ اس نے ہڈیاں صاف کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کپڑوں سے صاف کیے اور ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام مارج ہے، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مجھے اس کے منہ سے ناگوار سی بو آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ پہلے جا کر اپنا منہ دھو کے آؤ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ کہہ کر میں جانے لگا، کیونکہ میں جان چکا تھا یہ بھی کوئی جن ذات ہے۔ ارے رکو تو صحیح، اس نے میرے پیچھے سے آواز لگائی اور بھاگتا ہوا نہر کی طرف گیا، اور جب واپس آیا تو وہ ایک عمدہ اور خوبصورت لباس میں تھا اور بہت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ حالات بتا رہے تھے کہ مجھے میرے قبیلے سے نکال دیا گیا ہے، تبھی یہ شریر جن مجھ سے بات کر سکتا ہے، ورنہ آج سے پہلے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میری مرضی کے بغیر بات کرتا۔ ایسا کیا ہوا کہ تم نے وہ قسم توڑ دی جو ہمیں پیدا ہوتے ہی دی جاتی ہے؟ مارج نے راستے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس کسی لڑکی کی زندگی بچائی تھی، وہ بھی ایک شیطان سے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے اندر آنے کا کہا ہی نہیں؟ اس نے گردن جھکا کر کہا، زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک شریر جن ذات ہو۔ میں نے اس پر طنز کیا اور وہ ہنستا ہوا میرے پیچھے آ گیا۔ ویسے وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے جو تم نے اس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی، اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مارج کے سوال تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تم بتاؤ کہ تم نے وہ قسم کیوں توڑ دی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال پوچھا تو وہ تھوڑا سا افسردہ ہوا اور بولا، میں بھی ایک جن ہوں، مجھے بھی قسم دی گئی تھی کہ انسانوں کے کسی بھی معاملات میں دخل نہیں دینا اور نہ ہی انہیں اذیت پہنچانی ہے، پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک آدم زادی سے عشق کر بیٹھا، اور عشق کی تو فطرت ہوتی ہے بے وجہ ہونا۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور ہمیشہ اس کے پاس رہتا، اور وہ قسم توڑ دی کیونکہ میری وجہ سے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت اذیت برداشت کرنا پڑی۔ پھر ایک دن اس کے باپ نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ قسم توڑنے کی وجہ سے کیا تھا، پھر مجھے کوئی عالم یا جادوگر اپنے بس میں کر سکتا تھا۔ اس جادوگر نے مجھے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی اور مجھے جلانا چاہا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مارج کی باتیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مجھے بھی اب کوئی جادوگر یا عالم اپنے قبضے میں کر سکتا ہے اور مجھ سے جائز اور ناجائز کام کروا سکتا ہے؟ لیکن مجھے اپنے پھر بھی خدا پر بھروسہ تھا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں، پر رضیہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ شاید نشے کی گولیوں کا اثر تھا۔ تقریباً 12 بجے ان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو بشیر کی آنکھ کھلی اور اس نے رضیہ کو بھی اٹھایا۔ باہر آ کے کنڈی کھولی تو فاخرہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ فاخرہ کا باپ اندر آتے ہوئے بشیر سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو۔ فاخرہ کی ماں بھی رضیہ سے لپٹ گئی۔ دیکھا بہن، ہم نے کہا تھا نا کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ فاخرہ بولی کہ بشیر صاحب، آج صبح پیر صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا، یہ سامان بھی دیا آپ لوگوں کو دینے کے لیے، اور کہا کہ رات کو چلے کے دوران ایک خطرناک جن نے ان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ہمارے پیر صاحب نے اس جن کی ایسی درگت بنائی کہ انہیں چوروں کو حاضر کرنا پڑا اور سامان واپس لے آیا، لیکن بیچارے پیر صاحب خود بہت زخمی ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ خود نہ آ سکے۔
یہ سن کر ماج حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا. شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ پیر صاحب نے میری درگت کیسے بنائی ہوگی. پھر اچانک اس کے منہ سے نکلا کہ چشم بدو، کیونکہ بالی انگڑائی لیتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی تھی اور میں غصے سے مارچ کو دیکھنے لگا. پھر ایک دفعہ پیپل کے نیچے بالی ناول پڑھ رہی تھی تو فاخرہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے تو یہ کہانیاں بالکل اچھی نہیں لگتی. ہر کہانی میں جن زادوں کو خوبصورت ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ سب بکواس ہے. بالی اس کی طرح مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، کنجوسی کرتے ہیں یہ لکھنے والے، کیونکہ جتنا ذکر جن زادوں کا ان کہانیوں میں ہوتا ہے، جن زاد ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. بالی کی یہ بات سن کر ماج میری طرف عجیب نظر سے دیکھنے لگا. میں اور ماج اکثر رات کو باہر نکل کر ٹہلنے جاتے تھے، کیونکہ ماج کو میٹھا پسند نہیں تھا. وہ گوشت اور ہڈیاں کھاتا تھا، اس لیے رات کو وہ پرندوں کا شکار کرتا. میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ میرے سامنے گوشت اور ہڈیاں نہ کھائے، کیونکہ مجھے ان کی چیزوں کی بدبو بری لگتی ہے. ماج نے مجھے بتایا تھا کہ جب کوئی جن ذات بگڑ جاتا ہے تو اسے خون اور گوشت سے پیار ہو جاتا ہے، پر مجھے اب بھی ان چیزوں سے نفرت تھی. میرے ساتھ کیا معاملہ تھا میں خود نہیں جانتا تھا. میں کھیتوں کے قریب نہر پر بیٹھا ماج کا انتظار کر رہا تھا. وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ایک بات پوچھوں اگر تمہیں برا نہ لگے. میں نے کہا کہ ہاں پوچھو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بالی سے عشق کرتے ہو. ماج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں عشق کرتا ہوں تو تجھے کیوں بتاؤں، اور ویسے بھی جب جس سے عشق کرتے ہیں اس کا تماشا نہیں کرنا چاہیے. میں نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا اور گھر کی طرف چلنے لگا، اور وہ چپ چاپ میرے پیچھے آنے لگا. چپ کیوں ہو؟ میں نے ماج کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. سوچ رہا ہوں کیا تمہارے لیے عشق کرنا گناہ ہے؟ ماج نے مجھ سے پوچھا. نہیں، شریعت پیار کرنے سے نہیں روکتی، حد پار کرنے سے روکتی ہے، میں نے اسے جواب دیا. لیکن بالی کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بھی محبت دیکھی ہے، ایک ایسی محبت جس کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتی. یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں بالی اور اس کے گھر والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میری بات سن کر ماج حیرت سے مجھے دیکھنے لگا. کل جمعرات ہے اور مجھے اپنے قبیلے والوں سے رابطہ کرنا ہے. یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ایک غار ہے، وہاں میرے خاندان والے بھی آتے ہیں. میں نے ماج کو بتایا، لیکن میری طرح اب تمہارا بھی اپنے قبیلے والوں سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو اور ان کے سرکس جنات کی وجہ سے ایک دیوار قائم کی جاتی ہے. ماج نے کہا، لیکن میں ایک بار ضرور کوشش کروں گا. میں نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو ماج چپ ہو گیا. کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ شاید تمہیں میری ضرورت پڑے. ماج میرے جانے سے گھبرا رہا تھا. نہیں، تم یہیں ٹھہرو، تمہاری وجہ سے میرا کام اور خراب نہ ہو جائے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. دوسرے دن میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. میرا یہ سفر 3 دنوں پر مشتمل تھا. میں جانے سے پہلے بالی کو دیکھنا چاہتا تھا، پر میں ماج کی وجہ سے اس سے نہیں دیکھا، کیونکہ پھر اس نے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع ہو جانا تھا. مجھے اس سفر میں اکثر راستے میں اپنا کوئی ساتھی مل جاتا تھا، پر آج مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. بس کہیں کہیں کچھ شریر جن نظر آ جاتے. آخر کار دوسرے دن میں پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، پر وہاں مجھے غار نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو میری آنکھوں سے اوجھل تھا. میری دنیا بدل چکی تھی. میرے اپنے مجھ سے الگ ہو چکے تھے، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. یہ احساس بھی مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا کہ اب میرا شمار بھی سرکس جنات میں ہوگا. لیکن میں اپنے رب سے مایوس نہیں تھا. میں نے وہ رات انہی پہاڑوں میں سوچتے ہوئے گزاری. صبح میں واپسی کے لیے روانہ ہوا. گھر پہنچا تو مجھے یہاں پر بھی ایک شدید دھچکا لگا، کیونکہ میرا پیپل کاٹا جا چکا تھا. میں نے ماج کو آواز دی، پر وہ غائب تھا، اور بالی چیخ چیخ کر رو رہی تھی. ابا، آپ نے اچھا نہیں کیا پیپل کٹوا کر، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. جب میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ پیر صاحب اپنے ایک استاد بنگالی کو لے کر آیا تھا. شریر جنات جس کے قبضے میں ہوتے ہیں، اسے یہاں لایا گیا، اور بشیر نے کہا کہ تیرے گھر پر ایک خطرناک جن رہتا ہے، اسے قابو کرنا ہے. اسی نے اس رات کو مجھ پر حملہ کیا تھا. بشیر اسے اجازت دے دیتا ہے.
उस जादूगर को पीपल पर मार्च नजर आ जाता है। मेरे पीपल की वजह से वो इसे काबू नहीं कर सकता था। उन्होंने इसे काटने का फैसला किया तो बाली ने अपने बाप को रोकना चाहा, इन्हें मना किया और रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया। घर वाले परेशान हो गए कि अचानक बालिश को क्या हो गया है। वो एक मामूली पीपल से इतनी मोहब्बत क्यों करती है। बंगाली जादूगर ने इन्हें कहा कि इस जिन ने बाली को अपने कब्जे में किया है, अब तो ये दरख्त हर हाल में काटना होगा, नहीं तो ये बाली को नुकसान पहुंचाएगा। और बाली को कमरे में बंद कर दिया गया। दादी और माँ ने इसे कमरे में समझाती रही और बाहर पीपल को काट दिया गया। माँ जिस जादूगर के आगे बेबस था, वो इसे काबू करके ले गए। अब वो इसकी कैद में था। अब मैंने कुछ फैसले किए क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और ना ही खुद मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बाली के कमरे में गया। वो अपने बिस्तर पर लेटी रो रही थी। मैं अब खुद को जाहिर करने की गलती दोबारा नहीं करना चाहता था और मैं इसके सोने का इंतजार करने लगा। 2 घंटे के बाद वह रोते रोते सो गई तो मैं इसके करीब गया और इसके सपने में चला गया। मैंने देखा तो वो पीपल के नीचे बैठी थी। मैं हैरान रह गया कि वो अपने सपनों में भी मेरा इंतजार करती रहती है। मैं इसके करीब गया तो वो मुझे देखकर चौंक उठी और खड़ी हो गई। हैरत से मुझे देखने लगी तो मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुम पीपल के जिन हो, बाली मेरे सीने से लगकर बोली। लेकिन तुम मुझे कैसे पहचानती हो? मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। मैंने हमेशा तुम्हें इस पीपल के नीचे महसूस किया है, तुम्हारी खुशबू को महसूस किया है। मैंने और इस रात तुम मुझे बचाने आए थे तो मैंने तुम्हें देखा था और अब मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। बाली ने मेरे तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जिन जात हूँ। और मैंने खुद को इससे अलग करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। बाली मुझसे रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम्हें मेरे साथ जीना होगा और जरूरी तो नहीं जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। मैंने अपना एक हाथ इसकी आंखों पर रख दिया और अपनी हर याद को इसके जहन से मिटा दिया ताकि वो मुझे भूल जाए। फिर मैं हमेशा के लिए इसके सपनों और इसके घर से निकल आया और घर को और बाली को आखिरी बार देखते हुए मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब मैं जादूगर के आस्थाने की तरफ जाने लगा जहां मेरी जगह पर मार्च कैद था। आस्थाने के दरवाजे पर रुककर मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी जो मुझसे जाने अनजाने में हुए थे, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अंदर मेरे साथ क्या सलूक होगा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर कुछ सर्कस जिन्नात मुझे हैरत और घबराहट से देखने लगे, लेकिन कोई आदमजाद मुझे नहीं देख सकता था। फिर मैं एक हॉल में दाखिल हुआ तो देखा तो जादूगर और पीर साहब अपने मुरीदों और खादमों के साथ बैठे हुए थे और कुछ जिन्नात भी खड़े थे जो मुझे देखकर आपस में बातें करने लगे। इनका शोर सुनकर बंगाली जादूगर बोले, क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो? कोई जिन साथ आया है यहाँ? एक जिन ने जादूगर को मेरी तरफ देखते हुए बताया। कहाँ है? जादूगर ने चारों तरफ देखते हुए उससे पूछा। वो आपके सामने ही दरवाजे पर खड़ा है, जिन ने डरते हुए से बताया, क्योंकि मैंने इसे गुस्से में देख लिया था, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग जल्दी से इसे काबू करो। जादूगर ने अपने जिनों को हुक्म दिया। वो मुसलसल कुछ पढ़कर मेरी तरफ फेंक रहा था, लेकिन मैं फिर भी इसे नजर नहीं आ रहा था। हम इसे काबू नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। एक जिन ने मेरी तरफ देखते हुए इसे बताया। ताकतवर? क्या मतलब? कौन है वो? अपने जिनों को बेबस देखकर जादूगर भी घबराने लगा। उसके पास खास शक्ति है, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कोई आदमजाद उसे नहीं देख सकता। तो फिर इससे पूछो कि यहाँ क्यों आया है और वो क्या चाहता है। जादूगर ने अपने जिन से कहा। वो मार्च को लेने आया है। सर्कस जिन ने इसे बताया। हजूर, मुझे लगता है कि ये वही जिन है जिसने मुझ पर बशीर के घर पर हमला किया था। आप इसे फौरन जला दीजिए। अचानक पीर साहब जादूगर से बोले। ये सुनकर मैंने सर्कस जिन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम अब मेरी हैसियत जान चुके हो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ
کہ پیر صاحب کو اس کے گناہوں کی سزا دے دو۔ یہ سن کر سرکش جن میری طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور پیر صاحب کی گردن روڑ دی، اور پیر صاحب کہیں آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جادوگر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، فقیر سائی مجھے معاف کر دو اور اپنے مارچ کو لے جاؤ، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا۔ اچانک ایک کمرے سے مجھے مارچ آتا ہوا دکھائی دیا، جو حیرت سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مارچ کو دیکھتے ہی میں خوش ہو گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے جلا نہ دیا گیا ہو۔ مارچ کو دیکھتے ہی میں بھی خاموشی سے آستانے سے باہر نکل آیا اور مارچ دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ باہر آ کر مارچ میرے قدموں میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور کہا، آخرکار ہو تم کون یار؟ قسم توڑنے کے باوجود کیوں تمہارے آگے بڑے بڑے جادوگر بھی بے بس ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو تم کوئی اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہو۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ بند کر یہ ڈرامہ، تو صرف ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اب چل یہاں سے، کہیں یہ جادوگر تجھے دوبارہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ اٹھا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ مارچ نے مجھ سے پوچھا۔ سندھ میں اللہ کے ایک بہت ولی کا مزار ہے، وہاں اللہ کے نیک بزرگوں کے ساتھ ساتھ میرے قبیلے کے جنات بھی آتے ہیں۔ وہاں پھر اپنے قبیلے سے اگر میں نہ مل سکا تو خود کو اس اللہ والے بزرگ کے حوالے کر دوں گا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اور مارچ میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ ہم روڑی شہر میں ارور کے پہاڑوں پر پہنچے جہاں مزار تھا۔ میں مزار کی طرف بڑھنے لگا، پر مارچ رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ میں نے مارچ سے پوچھا۔ یہاں تو صرف پہاڑیاں ہیں، مزار کہاں ہے؟ مارچ نے مجھ سے پوچھا۔ اے اندھے، تمہیں سامنے اتنا بڑا مزار نہیں نظر آ رہا؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، پر مجھے تو یہاں کوئی مزار نظر نہیں آ رہا۔ مارچ نے حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر تو میں بھی گھبرا گیا، کیونکہ مزار مارچ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اچھا تم یہاں رکو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ اور میں مزار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اندر آتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں میرے سب قبیلے کے لوگ تھے۔ میں آگے بڑھنے لگا، مزار پر آ کر دعا مانگنے لگا۔ نجم تم کیسے ہو؟ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے میرے استاد کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے تعلیم دی تھی۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی سے قسم ٹوٹ گئی تھی، بابا خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور بولے، تم نے کوئی سرکشی نہیں کی تھی بیٹا، تم نے جو کیا تھا اپنے خدا کی مرضی سے کیا تھا۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بولے، تمہیں یاد ہے کہ کمرے کی کنڈی کھڑکھڑانے سے پہلے تم نے ایک دعا مانگی تھی؟ اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ آج بھی کسی کو بھیج دیا، بس خدا نے تیری وہ دعا اسی وقت قبول کر لی۔ اس کے بعد تم نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں خدا کی مرضی اور رضا شامل تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر پوچھا، یہ شریر جنات مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور وہ پہاڑوں پر غار بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہوگی، جس پہ تم پورا اترے ہو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اب یہاں ہو اور ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر یہ خوشخبری میں مارچ کو سنانے کے لیے مزار سے باہر آیا، پر مارچ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی، پر شاید وہ اب میری نظروں سے اوجھل تھا، یا ہم دونوں میں اب ایک دوسرے کو نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کچھ ہفتے اسی مزار پر اور ارور کے پہاڑوں پر گزارے۔ بالی کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا تھا وہ مارچ تھا۔ بالی کے بارے میں تو جانتا تھا کہ وہ خوش ہے اور اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، پر مارچ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ پر میں اس کے حق میں دعا کرتا تھا کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا اور ٹرین کی چھت کو اپنا مسکن بنا لیا۔ رات کو چلتی ہوئی ٹرین کی چھت پر میں لیٹا ستاروں کو دیکھتا رہتا۔
اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کہانی لکھ رہا تھا تو اچانک ٹرین رک گئی. شاید کوئی خرابی ہو گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کوئی ٹرین کی چھت پر چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو میں چونک کر اٹھا، کیونکہ وہ مارچ تھا. پہلے تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں دوبارہ سرکش تو نہیں بن گیا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا. وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا. تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور اپنی قسم پر پابند رہنے لگا، اور آج تمہارے سامنے ہوں. تم بتاؤ کہ تم سے کیا ہوا اور بالی کا کیا ہوا؟ آتے ہی اس کے منہ سے بالی کا نام سن کر میں اپنی ہنسی روک نہ سکا اور کہا، بالی اب بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اسے اپنی ہر یاد اس کے ذہن سے مٹا دی تھی. کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے مارچ سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا. بالی سرخ جوڑے میں اپنے دولہا کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی. وہ اپنا گھر دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے خوبصورت پھولوں اور رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا. اس کا شوہر اس کے ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولتا ہے، دیکھ لو اب بھی اگر اس میں کوئی کمی ہے تو تم مجھے بتاؤ. بالی چاروں طرف دیکھتی ہے، اپنے گھر کو دیکھتی ہے. ہاں ایک چیز کی کمی ہے. کس چیز کی کمی؟ اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے. پیپل کے پیڑ کی. مجھے اپنے گھر میں پیپل کا پیڑ لگانا ہے کیونکہ مجھے پیپل کا پیڑ بہت اچھا لگتا ہے. کل آپ مجھے پیپل کا پودا ضرور لا کر دیے گا. پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پودا لگا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنی یادیں تو اس کے ذہن سے نکال دی تھی، پر شاید یہ پیپل ابھی بھی رہ گیا تھا. لسنس، یہ آج کی سٹوری تھی پیپل کا جن. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.